بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف صحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح، وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وزبي. وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وزبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وزبي ورجال. الثاني يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة، ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة، ويختص بغير المنصرف كعمر تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وهنوك وحموك وفوك وزومال تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك، وكذا البواقي. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی درسی کتاب ہدایت النحو کا آج کا سبق حاضر ہے. کل کے سبق میں آپ نے اسم کی 2 قسمیں پڑھی، اسم معرب اور اسم مبنی. صرف اسم معرب کی تعریف پڑھائی گئی، اس کی وضاحت کی گئی. پھر یہ بتایا کہ کلام عرب میں معرب صرف 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسم متمکن، اسم معرب ہی کا دوسرا نام، اور فعل مضارع. تو جب یہ پتہ لگ گیا کہ معرب اسم متمکن ہوگا، اعراب جو بدلے گا وہ معرب کا بدلے گا، اس وجہ سے یہاں فوراً جو بحث شروع کی وہ اسم کے اعراب ہی کی شروع کر دی کہ اسم کے جو اعراب ہوں گے وہ کتنی طرح سے ہو سکتے ہیں. اعراب اسم کے بارے میں بتایا کہ اعراب اسم کی 9 قسمیں ہیں. اصناف بمعنی اقسام، صنف کی جمع. اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں، یعنی اسم پر جو اعراب آئے گا وہ کس کس طریقے کا ہوگا. تو اس کو بتایا کہ وہ 9 طریقے کا ہوگا. جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، یہ ایک قسم بن گئی. اس میں اعراب آ رہا ہے، فتحہ آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے، فتحہ آ رہا ہے، جر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے. اسی طرح الگ الگ قسمیں اسم کے اعراب کی بنیں گی. تو اس طرح اسم کے اعراب کی کل 9 قسمیں ہیں، اور جس اسم کا یہ اعراب بنے گا اس اسم کے 16 قسمیں ہوں گی. 16 طرح کے اسما ہیں اس بحث میں جن کو یہ 9 قسم کا اعراب دیا جائے گا. اس کو یاد رکھنا. تو اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں، 9 طرح سے اعراب آئے گا، اور جس اسم پر یہ اعراب آتا جائے گا وہ اسم 16 طریقے کے ہوں گے، اس کی 16 قسمیں. پہلی قسم، اعراب کی پہلی قسم. اعراب کی پہلی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہو، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ ہو، اور حالت جر میں کسرے کے ساتھ ہو. یہ اعراب کی پہلی قسم ہے. اب اعراب کی یہ پہلی قسم کون سے اسم متمکن کے ساتھ پائی جائے گی؟ کیونکہ اس میں جن اسما کا اعراب آئے گا وہ 16 طریقے کے ہیں. تو یہ قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ.
جاری مجرائے یعنی صحیح یعنی قائم مقام صحیح کے ساتھ اور جمع مکسر کے ساتھ. مفرد منصرف صحیح کا مطلب جیسے زید. جاری مجرا صحیح جیسے دلون زبیون. جمع مکسر جیسے رجال. تو اسم کی اعراب کی پہلی قسم حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، حالت جر میں کسرے کے ساتھ. یہ پہلی قسم خاص ہے اسم متمکن کی ان تین اسما کے ساتھ: صحیح مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف. اس کے بعد نحوی حضرات کے نزدیک صحیح کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. نحوی کہتے ہیں کہ صحیح وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ یاد رکھیے گا، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید. اور قائم مقام صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان سے پہلے ساکن، جیسے دلون زبیون. تو دلون میں آخر میں واو حرف علت ہے، اس سے پہلے ساکن ہے. ایسے زبیون میں یا حرف علت ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے. تو دونوں کی مثال بھی دے دی کہ جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ان دونوں سے پہلے ساکن ہو، جیسے دلون و زبیون. دونوں کی واو اور یا دونوں کی مثال ہو گئی. اب دیکھو کہتے ہیں جیسے آپ کہیں گے جاءنی زیدن و دلون و زبیون و رجال. اس میں 4 لفظ دیے: زید، دلون، زبیون، رجال. تو یہ زیدن مفرد منصرف صحیح کی مثال ہوئی. دلون و زبیون یہ قائم مقام صحیح واو اور یا کے ساتھ 2 مثالیں اس لیے دی. و رجال یہ جمع مکسر منصرف. تو جاءنی زیدن و دلون و زبیون و رجال و رأیت زیدن و دلون و زبین و رجالا و مررت بزیدن و دلون و زبین و رجال. ترجمہ دیکھو: فصل فی اصناف اعراب الاسم. یہ فصل اسم کے اعراب کے اقسام کے بیان میں ہے. وہیا 9 اصناف. تو اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. الاول پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمہ، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، والنصب بالفتحہ، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، والجر بالکسرہ، اور حالت جر میں کسرے کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ صحیح. یہ قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. مفرد کہا اس سے تثنیہ اور جمع نکل گئے، منصرف کہا اس سے غیر منصرف نکل گیا، اور صحیح کہا اس سے غیر صحیح نکل گیا. صحیح کیا ہے؟ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت. نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کزید جیسے زید. وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيح، اور یہی اس قسم خاص ہے جاری مجرا یعنی قائم مقام صحیح کے ساتھ. یہ حقیقت میں صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے اعراب میں. وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ. اور قائم مقام صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں سے پہلے ساکن ہو، کدلوین و زبین جیسے دلون اور زبین. وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنصَرِفِ، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ بھی یہ قسم اعراب کی یہ قسم خاص ہے. جمع مکسر منصرف، جمع ہے تو تثنیہ واحد نکل گئے، مکسر کہا تو جمع سالم نکل گئی تعریف سے، اور منصرف کہا تو غیر منصرف نکل گئی. کرجال، جیسے آپ کہیں گے جانی زیدن و دلون و زبیون و رجال و رأیت زیدن، میرے پاس زید، ڈول، ہرن اور کچھ لوگ آئے. ورأیت زیدن و دلون و زبین و رجالا و مررت بزیدن و دلوین و زبین و رجال. یہ اسم کے اعراب کی پہلی قسم کا بیان ہوا. دوسری قسم ہے حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب اور جر دونوں میں کسرے کے ساتھ. یہ اسم کے اعراب کی دونوں قسمیں ہیں، اور یہ قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جمع مؤنث سالم میں نصب کو جر کے تابع کیوں کر دیا، یعنی
حالت نصب میں بھی جر آئے گا اور حالت جر میں تو جر آئے گا ہی، تو نصب یہاں پر جر کے تابع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ جمع مذکر سالم کی فرع ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ جمع مذکر سالم میں بھی نصب جر کے تابع ہے، کیونکہ وہاں بھی حالت نصب اور جر دونوں میں اعراب جو آتا ہے وہ یا ما قبل مکسور آتا ہے، تو جب وہاں پر بھی نصب جر کے تابع ہے تو اسی طرح اس کی جو فرع ہے جمع مؤنث سالم وہاں پر بھی اعراب میں یعنی نصب کو جر کے تابع کر دیا گیا ہے، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب اور جر کسرے کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسے آپ کہیں گے ہن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف کا عمر۔ تیسری قسم، اعراب کی تیسری قسم، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں فتحے کے ساتھ۔ غیر منصرف میں حالت رفع میں تو حرکت برقرار ظاہر ہے، لیکن حالت نصب اور جر کو یہاں پر ایک حالت میں رکھا، گویا کہ جر کو بھی نصب کے تابع کر دیا گیا، یعنی غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا۔ اس کی ایک وجہ شارحین نے یہ بیان کی ہے کہ غیر منصرف چونکہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے، اور چونکہ فعل پر بھی کسرہ نہیں آتا ہے، اس وجہ سے غیر منصرف کے اوپر بھی کسرہ نہیں آئے گا۔ اس کی علت میں انشاءاللہ تمہیں آگے سبق میں بتا دوں گا کہ مشابہت کس طرح سے ہے۔ ابھی یہ یاد رکھو کہ غیر منصرف میں چونکہ فعل سے مشابہت ہے اور فعل پر بھی کسرہ نہیں آتا، اس لیے غیر منصرف کے اوپر بھی کسرہ نہیں آتا ہے، یہ علت بیان کی گئی ہے۔ لہذا غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں فتحے کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِف، اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، جیسے عمر جاءنی عمر ورأيت عمر ومررت بعمر۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیا۔ یہاں سے اسم کے اعراب کی یہ چوتھی قسم ہے۔ یہ قسم ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ یہ اعراب کی چوتھی قسم ہے۔ اب تک اوپر جو اعراب ہم نے پڑھا وہ اعراب بالحرکت تھا، اور یہاں جو اعراب پڑھنے جا رہے ہیں یہ اعراب بالحرف ہے۔ چونکہ اسم کے اعراب کی تو ویسے 9 قسمیں ہیں، لیکن خود اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت اصل ہوتا ہے اور اعراب بالحرف اس کا تابع، اس کی فرع ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو ابھی تک اعراب بالحرکت ہم پڑھ رہے تھے، اب یہاں سے ہم اعراب بالحرف پڑھیں گے۔ تو چوتھی قسم ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ تو واو یہاں ضمے کی جگہ ہو گیا، الف یہاں نصب کی جگہ ہو گیا، فتح کی جگہ ہوا، اور یا یہاں پر کسرے کی جگہ ہو گئی۔ یہ اعراب کی چوتھی قسم جن اسماء کے ساتھ خاص ہے، ان اسماء کو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، ہنن، ہمن، فمن، زبان۔ یہ 6 اسماء ہیں جن کا یہ اعراب ہوگا، لیکن یہ اعراب بننے کے لیے اس کے اندر 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسماء مکبرہ ہوں، یعنی مصغر نہ ہو، مکبر ہوں۔ اگر مصغر ہو جائیں گے تو اس کا اعراب بدل جائے گا۔
لہذا یہ 4-6 اسما مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 اسما موحدہ مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اگر تثنیہ اور جمع ہوں گے تو پھر ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا ہو جائے گا، تو مفرد ہوں۔ مضافتن، تیسری شرط مضاف ہوں۔ اگر مضاف نہیں ہوں گے تو پھر اعراب دوسرا ابن، اخن، ابن زید والا ہو جائے گا، یعنی مفرد منصرف صحیح والا۔ ٹھیک ہے۔ الا غیر الیاء المتکلم، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مضاف بھی ہوں تو غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو گئے تب ایسی صورت میں ان کا اعراب پھر دوسرا ہو جائے گا، اس کی وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ تقدیری اعراب چلا جائے گا، جیسے جانی ابھی، رأیت ابھی، مررت بھی ابھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 شرطیں لازم و ضروری ہیں کہ وہ 6 اسما مکبر ہوں، موحد ہوں یعنی مفرد ہوں، مضاف ہوں، اور کہاں مضاف ہوں؟ یا متکلم کی غیر کی طرف، تب جا کر ان کا یہ اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے جانی اخوکا، رأیت اخاکا، اور مررت باخیکا، وکذل بواقی، ایسے ہی باقی کی مثال بنائی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر صرف اخو کا مثال دے دی، ابن، ہنن، ہمن، ان میں سے کسی کو بھی مثال پر بنایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الرابع ان یکون الرفع بالواو، چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ یہ اعراب کی یہ اسم خاص ہے اسماء ستہ کے ساتھ جو مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، اور یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، اور وہ اسماء یہ ہیں: اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کا، فمو کا، وفو کا، ہمو کی، وفو کا، وزو مالن، ہمو کی۔ تقول آپ کہیں جانی اخو کا، رأیت اخا کا، مررت باخی کا، وکذل بواقی، اور باقی کو بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔